اور وہی ہیں سلطان مدینہ۔ حضرت عمر فاروق کے لگتے جگر دوڑتے ہوئے ابا جی کی حضور آتے ہیں، عرض کرتے ہیں علی کے بیٹے نے مجھے دھپڑ مارا۔ بات یہاں پر نہیں ختم ہوئی بلکہ ساتھ مجھے یہ بھی فرماتے ہیں کہ تو بھی ہمارا غلام ہے، تیرا باپ بھی ہمارے نانے کا غلام ہے، تم تو غلام ہو، ہم سلطان ہیں، ہمارے نانا سلطان ہیں۔ جب یہ سنایا ان کے من میں یہ تھا شاید حضرت عمر فاروق نے بلا کر عتاب کریں، لیکن چشم فلک نے عجب نظارہ دیکھا کہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میرے بیٹے صحیح کہتا ہے، ایسا ہی ہوا؟ کہا ابا سچ کہتا ہوں۔ فرمایا دوڑ کے جاؤ اور علی کے بیٹے سے یہ لکھوا کر لے آؤ کہ یہ میرے نانا کے غلام کا بیٹا ہے، لکھوا کر لے آؤ۔ اب وہ حدیث یاد رکھیے گا شروع والی قبر والی، وہ ایک ہی حدیث ہے چل رہی ہے۔ میرے کلیجے کے ٹکڑوں، میری آنکھوں کے تاروں، میرے بھائیوں، گئے لکھوا کر لے آئے چمڑے کے ایک پنے پر، تو میرا غلام ہے، تیرا باپ ہمارے نانا کا غلام ہے، لکھ کے دے دیا۔ وہ آئے، جب لکھا ہوا دیکھا تو فرمایا اسے میری قبر میں رکھنا، میری قبر میں یہ میری بخشش و مغفرت کی اور کسی خاص کام کے لیے سند ہوگی۔ اب یہاں یہ اتنی بات آپ نے سنی ہوئی ہوگی، یہ میرا ایمان ہے۔ اب آگے چلیے، لیجئے وقت آیا، میرے آقا عمر فاروق کا وصال ہوا، اور جب وصال ہو گیا قبر شریف میں آپ کو اتارا گیا اور صحابہ اپنے گھروں کو آئے اور عمر اپنے گھر میں آرام فرما ہوئے۔ رات آئی، اب کون جانے قبر میں عمر کیسے نبٹ رہے ہیں۔ اب وہ سارے ساتھی جنہوں نے سنا تھا ان میں سے جو حیات تھے بظاہر وہ بے چین ہیں کہ اب کیسے معلوم ہو وہ کیفیت جو ایک دن مسجد میں رسول پاک کے ساتھ عمر نے بیان کی تھی۔ اب یہ بھی بے چین ہیں اور آپ کا بیٹا بھی گھر میں ہے، آرام فرما کہ یہ تو قبر میں نہیں پہنچ پائے لیکن عمر ان سب کے گھروں میں ان کی خواب میں پہنچ گئے۔ امیر المومنین عمر فاروق کا دیدار ہوتا ہے، پوچھتے ہیں پوچھنے والے آپ کے ساتھ آپ کے رب نے کیا کیا؟ فرمایا لوگوں کی قبریں جنت کا باغ بنائی جاتی ہیں، عمر کی قبر پہلے سے ہی جنت تھی۔ لوگوں کی قبریں جنت کا باغ بنائی جاتی ہیں، عمر کی قبر پہلے سے ہی جنت تھی۔ اور یہ فرمانے کے بعد اللہ اکبر کبیرہ، یہ فرمانے کے بعد ان صحابہ نے عرض کی یہ نہیں ہم پوچھ رہے کہ قبر جنت بنی کہ نہیں، وہ تو ہمیں معلوم ہے جنت ہی ہے، ہم پوچھ یہ رہے ہیں وہ فرشتوں والا کیا ہوا۔ حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں فرشتوں نے تو آنا تھا، تیرے منہ سے جو نکلی بات ہو کے رہی، دن کو جو شب کہا تو رات ہو کے رہی۔ سائیں کے منہ سے نکلا تھا فرشتے آئیں گے، اب انہوں نے آنا تھا، ملائکہ آئے کالی صورتوں والے، لمبے بالوں والے، 1 فٹ تک ان کے دانت تھے، زرد ان کی آنکھیں تھیں، ہیبت ناک اور محیب صورتوں والے تھے۔ آئے اپنی داڑھوں سے زمین کو چیرتے ہوئے میری قبر میں آئے اور مجھے قبر میں بٹھایا۔ مجھے قبر میں بٹھانے کے بعد ایک نے مجھ سے پوچھا من ربو کا، تو گل یہی سی کہ ادو تو کی کرے گا جدوں فرشتے تینوں پوچھن گے من ربو کا۔ فرماتے ہیں فرشتے نے مجھ سے پوچھا من ربو کا، یہ جملے سنیے گا ذرا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں ٹھوڑی تھلے ہاتھ رکھ کے انہوں دونوں تکیا، ہیں جو نہ دعا میں تکیا ہے، جو نہ دعا میں تکیا ہے، تھوڑی تھلے ہاتھ رکھ کے۔ تو میں نے ان سے پوچھا من ربو کو ماں، میں نے انہیں پوچھا من ربو کو ماں، اور مجھے پوچھنے والوں کہ تیرا رب کون ہے، پہلے تساں تے دسو تہاڈا رب کون ہے، تم دونوں بتاؤ تمہارا رب کون ہے۔ تو قال عمر فرماتے ہیں کہ نظر احدہما الی الاخر، وہ فرشتے دو میں جڑے نے ایک ہینج کر کے دوجے نو تکدا ہے تے تک کے آدا من
ایک دوسرے کو دیکھ کر تعجب سے کہتا ہے کون ہے؟ یسالونا، ہم اس سے پوچھنے آئے ہیں، ہم سے سوال کر رہا ہے کون یہ؟ دوسرا کہتا ہے ھذا خلیفۃ رسول اللہ عمر بن الخطاب، یہ رسول پاک کے خلیفے کا خلیفہ عمر ہے۔ پہلا کہتا ہے خلیفہ ہے تو ہوا کرے، پہلے بھی تو ایک خلیفہ آئے ہیں، یہ برابر آرام فرما رہے ہیں، ہم نے ان سے پوچھا تھا من ربو کا، انہوں نے تو بڑے پریم نال دسیا ہے میرا رب اللہ ہے، ہوں یہ ایک پاپا دی اکھ کٹ دے نال ڈراندے پن من ربو کا، من ربو کو ماں، تمہارا رب کون ہے؟ وہ تو ڈرا کیوں رہے؟ جب دوسرے نے یہ کہا نا تو عمر فرماتے ہیں پہلے نے کہا اولی بول عمر ہے۔ سمجھ نہیں آئی تمہارا پنجابی کا جملہ؟ جب حضرت عمر، جب فرشتے نے یہ کہا نا کہ یہ جواب کیوں نہیں دے رہے، تو پہلے فرشتے نے کہا آہستہ بولو عمر ہے، عمر آہستہ بولو۔ میں یہ سناتے ہوئے نا اکثر کہتا ہوں اپنے پنجاب میں کہ میں نے فیس بک پہ پڑھا، وہ کچھ خبیث کے بچوں نے، کتوں نے بھونک لگائی، اور کچھ بھونکنے والے بھونکے ہمیں اگر اختیار مل گیا تو ہم گنبد خضرا سے کھینچ کے عمر کی اور صدیق کی لاش باہر نکالیں گے اور یوں کر دیں گے۔ اور میں نے کہا کتو یہ عمر ہے جنہیں فرشتیاں نو وقت پا دیتا ہے، تھوڑا پیو بھی عمر دے نیڑے نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ وہ فرشتے نے کہا اولی بول، اس نے کہا بھئی جواب تو ہم نے لینا ہے، ہمیں جواب پر، جس طرح قبلہ مفتی اعظم فرما رہے تھے میں بھی مامور ہوں، حضرت بھی فرما رہے تھے میں مامور ہوں، تو جس طرح یہ مامور ہے اسی طرح ملائکہ بھی مامور ہیں۔ انہوں نے کہا ہم مامور ہیں، جواب تو ہم نے لینا ہے۔ پہلے نے کیا مامور نہ لا، دو میں مڑ چلتے ہیں اللہ دی بارگاہ میں، رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں، مسئلہ پیش کر دیتے ہیں۔ عمر فرماتے ہیں راجع اللہ، دو میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے، رب سے کہا ارسلتنی الی رجل لا یرید جواب، اجے بندے دی قبر جسا اس واری گئے ہیں جدا جواب دین دا کوئی پروگرام لگدا ہی کوئی نہیں، ایسے بندے کی بارگاہ میں پہنچ گئے، ذرا حاضر رہنا، کراچی کے لوگوں میں تھک بہت گیا ہوں، چونکہ رات دن بول بول کر میرا گلا کام نہیں کر رہا، پر میں پوائنٹ آؤٹ کرنے لگا ہوں۔ فرمانے لگے، پھر فرشتے کہنے لگے ایسے بندے کی بارگاہ میں بھیجا ہے کہ جس کا جواب دینے کا پروگرام نہیں، وہ تو ہمیں ڈرا کر پوچھتا ہے تمہارا رب کون ہے؟ عمر کہتے ہیں میرے رب نے ان کو جواب دیا فرشتوں اب وہاں جانے کی ضرورت نہیں، تم بھی اس سے جا کر جھگڑا کرتے ہو جس کے ہاتھ میں جنت کی سند میرے نبی کے نواسی نے دے دی ہے۔ میرے کلیجے کے ٹکڑوں، میری آنکھوں کے تاروں، یہ اہل بیت کی محبت ہے۔ یہ دامن جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، آپ کو معلوم ہے یہ کس کا دامن ہے؟ واللہ العظیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا میری اہل بیت سے میری وجہ سے محبت کرنا، فرمایا جس نے ان سے محبت کی میری وجہ سے محبت کی، ان کے دامن سے آپ لگ گئے تو آپ رسول پاک کے دامن سے لگ گئے۔ آپ ان کے در اقدس پر پہنچے تو گویا آپ نے نبی پاک کے فیضان کو اپنے دامن میں بھر لیا ہے۔ یہ محبت ضائع نہیں جائے گی۔ یہ جو پیلے پیلے پٹکے پہن کے آپ کھڑے ہوئے ہیں نا، اور وہ جو میرے بابا جی ڈنڈا لے کر کھڑے ہیں، اور یہ جو پیلے پیلے پٹکوں والے حضرات ہیں ادھر، اور سبز سبز ٹوپیاں پہنی ہوئی، ان کو بس میں اتنا سنا دوں یہ محبت ضائع نہیں جائے گی، چونکہ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں۔ اور مفتی اعظم سندھ بلوچستان تشریف فرمائے، گل میں تھے ایک اور بھی کرن لگا، کڈ کڑا کے دین لگا، جاندیاں جاندیاں 100 سنار دی تے 1 ہی لوہار دی، تے کرے میں نے لوہار نہ سمجھ لوے ہے، لوہار نہ ہے، میں مثال میں دے رہے ہیں توان۔ اور میرے کلیجے کے ٹکڑوں، آپ سے میں ایک سوال کرنے لگا ہوں، جاگتے رہنا۔ آپ کو پتہ ہے جس ٹائم موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے تھے تو آپ کا پیچھا کس نے کیا تھا؟ ایک آواز ہے بار بار ہو تو سامی بولو، کس نے کیا تھا؟ فرعون نے کیا تھا۔ آگے کون تھا؟ حضرت موسیٰ۔ پیچھے کون تھا؟ اور وہ اپنے لشکر کے ساتھ تھا۔ ایسا ہی ہے، جب گزر گئے حضرت موسیٰ تو ان پچھلوں کے ساتھ کیا ہوا؟
सारे नहीं। क्या आख्या है? तकलीले मुताला का जिसको तमर्रुद वारद हो वो ये कहेगा सारे गर्क हो गए। सारे गर्क हो गए बोलो, और नहीं हो चले हो मेरे कलेजे दियो टुकड़े हो। क्या आख्या सारे गर्क हो गए? किसने कहा? इधर बड़े जय्यद आलिम बैठे हुए हैं, पूछो भला सारे गर्क हो गए थे? एक रह गया, एक बच गया। देखो मुझे, एक बच गया। एक, और दब के बोलो एक, एक। पीले पटके वाले बोले एक, सबज टोपियों वाले बोलो एक। जेड़े मेरे मुरीद हो खान निकालिया बोलो बच गया एक, बोलो दब के एक। यहां मेरे तेरे वाली तो बात ही नहीं है, मैं खुद हजरत का मुरीद हूं। एक, एक। अशरफ मियां तुम भी बोलो एक। हुण मैं दसो वो क्यों बच गए? यही तो मुफ्ती जमालुद्दीन का कमाल है। अगले दिन मैं मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान के उर्स पर तकरीर कर रहा था फैसलाबाद में, तो वहां कोई 1000 से ज्यादा उलमा तशरीफ फरमा थे। तो जब मैंने कुछ नुकात बयान किए ना तो मेरे मुंह तक कड़ा, तो बाद मैंने आखिर भाई ये यार तुम किताबें कहीं पढ़ते नजर नहीं आती हो तो ये क्या करते हो? मैं क्या जनाब असल में एक बंदा होता है किताब का, एक होता है जनाब का। हमने किताब थोड़ी पढ़ी है, जनाब ज्यादा पढ़ी है। समझ में आई ना? वो हजरत साहब जानते हैं, मुफ्ती आजम साहब अबरीज जो है ना जी, उसको आला हजरत फरमाते हैं अबरीज भी नहीं आखना, अबरीज शरीफ आखना। तो मुफ्ती अहमद सर जमासी जब बैत हुए ना, उधर बैत होने के लिए उन्होंने दिल में ख्याल आया मैं बैत तो होने लगा, पीर पढ़े ही को नहीं। बैत तो मैं होने लगा पीर साहब का अनपढ़ है, ये तो पढ़े लिखे कोई नहीं, तो कोई कम गड़बड़ ना हो जाए। मुफ्ती दे ना दिल में जेडे मौलवी हज़रात होंदे ने दिल में फटोफट आ जाते, तुहाडे नाल मैं पे गल करदा हूं, अल्लाह दी कसम सच्चियां गल्लां ने मेरियां, फटोफट आ जाते। मौलवी का पक्का होना बड़ा औखा है। ये तुहानू मैं लिख के गल देंदा मैं, तुसां किसी जट नूं खिलाफत दिओ 5 मिनटां विच अर्श पार कर जासी। मौलवियां खिलाफत दिओ 5 साल भी कर गया पास तो मेरी मुंडी पांदे है। ये सच्ची गल कर रहे हैं जी, मेरे रब्बे कायनात की कसम। अमीर खुसरो एक अड्डी मारते थे, एक अड्डी, रब की कसम उसकी अड्डी तक कोई नहीं पहुंच सका यारो, क्योंकि उनका मजहब कोई और होता है। वो कहते हैं बज़िल्ले हुमा वसायाए तूबा व कसरो हूर बाखा के कुएं यार बराबर न को ना हो। अगर ये समझ सकते हो तो समझो। वो कहते हैं जन्नत और हूरे और ये तूबा का दरख्त का साया हम अपने यार की गली की गर्द के बराबर भी नहीं समझते। बड़ियां और गल्लां होंदियां। तो वो मुफ्ती अहमद सर जमासी साहब रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती अहमद सर जमासी वो बैत होने लगे ना, ये अबरीज शरीफ की गल सुना ला, आला हजरत बड़ी इसको मुस्तनद किताब फरमाते हैं। बैत होने लगे ना जब मुफ्ती अहमद सर जमा, अच्छा यार नाराज ना होना मेरे मौलवी भाइयों, तो सारे फकीर हो, अगर आप में से कोई खुश्क मुल्ला होता है इधर बैठते ही ना। खुश्क मुल्ला का फकीर के साथ कोई काम है? कुनद हम जिन्स बा हम जिन्स परवाज, कबूतर बा कबूतर बाज बा बाज। हाँ अलबत्ता एक सूरत है, सुनाओ ना, मैंने आंखों में इजाजत दे हो सकती है कि नहीं? एक सूरत है जिन्स के बगैर भी बंदा बैठ सकता है या मिल सकता है। एक दिन मौलाना रूमी फरमाते हैं मैं एक कबूतर लूं तो एक कान, एक कबूतर को एक कव्वे को, मैंने दोनों को इकट्ठे देखा, मैं कहा ओए 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 ओए, सारी दुनिया के उलमा कहते हैं कुनदम जिन्स बाम जिन्स, इधर कबूतर और कव्वा इकट्ठे, ये क्या हो गया? मैं अभी परेशान था कि वो दोनों चले तो दोनों लंगड़े थे, मैंने कहा ओहो एक बात दोनों में मुश्तरक पाई जा रही है। गल समझ आ रही है? मेरे कलेजे के टुकड़ों, मेरी आंखों के तारों, मेरे बेटों, लाल पटके वालों और सबज टोपियों वालों, और ये जो इधर सफेद वाले हो, सारे कान खोल के सुनो, ये मोहब्बत जाया नहीं जाएगी। चलो जल्दी से वो सुना दूंगा अबरीज शरीफ वाली बात। वो मुफ्ती अहमद वासी साहब फरमाते में बैत होने लगा, मेरे दिल में वड़ आया, वो चला जाता है ना हर जाएगी, वो मेरे दिल में कुदया उन्हें क्या ओहो यहाँ बैत होने से क्या फायदा। मैं जो मदरसे मुड़ के जासा तो अक्सर किसके हाथ पर बैत होकर आए हो, तो क्या बोलूंगा वो जो देख कर भी कुरान नहीं पढ़े हुए, देख कर
پر بھی منہ زبانی بھی حضرت مفتی حضرت قبلہ حضرت غوث زمان حضور قبلہ سیدی عبدالعزیز دباغ تک کے بھی قرآن نہیں پڑھے سر یہ ابریز میں لکھے ہے اور سبا جو سبے ہو والی صورتیں صرف آپ کو زبانی یاد تھی. آپ فرماتی ہیں میرے دل میں خیال آیا تو میں نے کہا چلو ولی نہ بھی پڑھا ہوا ہو تو جاہل نہیں ہوتا. اب کہہ دو سبحان اللہ. ولی سنیو یہ عقیدہ اپنا لو, ولی نہ بھی پڑھا ہو بظاہر تو جاہل, دب کے بولو جاہل. حضور خواجہ خواجگاں قطب عالم پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ برہان میں ایک فقیر کو ملنے گئے. اس کے فقر کا بڑا شورا تھا. خواجہ میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے سامنے جا کر بیٹھے. آپ نے ایک فقہ کا مسئلہ پوچھا, فقہ کا آزمانے کے لیے فقہ کا ایک مسئلہ پوچھا. تو اس فقیر نے ایسے کیا, این سے روتے چاہ کے انہیں جواب دیتا. پھر آپ نے فرمایا اچھا تصوف کا یہ مسئلہ, ایک وحدت الوجود اور شہود کا مسئلہ پوچھا. فقیر نے ایسے کیا. پھر سر اوپر اٹھا کر فقیر نے کہا اس کا جواب یہ ہے. تیسری مرتبہ خواجہ میر علی شاہ صاحب نے کہا روح کے اسرار کے متعلق کوئی گفتگو فرمائی. فقیر نے ایسے کیا تو ایسے ہی کیا, اٹھے ہی نہ. گھنٹے 2 گزر گئے. جب سر اٹھایا تو جواب نہیں دیا, جواب نہیں دیا. پیر میر علی شاہ صاحب نے اسے میرے منیر میں نقل ہے یہ بات. حضرت خواجہ پیر میر علی شاہ صاحب نے عرض کی حضور پہلی دا جواب ہنج دیتا, دوجی دا بھی ہنج جواب دے دیتا, تیسری غلطی جواب جدوں میں منگیا ہے لمحہ مراقبہ تو جواب بھی کوئی نہیں. آپ نے فرمایا خواجہ میر علی ہن آزمانا چھڈ میں, خواجہ میر علی اب مجھے آزمانا چھوڑو. پہلا جو تو نے سوال پوچھا تھا میں ان پڑھا, میں پڑھیا لکھیا کوئی نہ. پہلا سوال تو نے پوچھا تو میں نے سلطان باہو کی روح سے رابطہ کیا اور میں نے ان سے تجھے تصوف کا مسئلہ بتلایا. وہ جو تو نے فقہ کا پوچھا تھا تو میں نے امام اعظم کی روح سے رابطہ کر کے امام اعظم سے مسئلہ پوچھ کر بتلایا. جب تو نے تیسری بات روح کی پوچھی تو مجھے نہ سلطان صاحب نے بتائی نہ امام صاحب نے بتلائی. مجبوراً مجھے نبی پاک کی برگاہ میں جانا پڑا. تو میں رسول پاک کی برگاہ میں حاضر ہوا تو سرکار صحابہ سے کوئی خاص بات کر رہے ہیں, ابھی فارغ نہیں ہے, اس لیے یہ جواب نہیں دے سکتا. بات سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں؟ یہ اندر کے روشن ہوتے ہیں یہ لوگ, ان کی بات کیا ہے. تو مفتی احمد صاحب جماسی فرماتے ہیں میں نے دل میں سوچا فقیر ان پڑھ ہو سکتا ہے پر جاہل نہیں ہو سکتا. تو میں نے ایک آیت پڑھی قرآن کی. میں نے کہا بیعت ہونے سے پہلے, بیعت ہونے سے دعوت اسلامی کو ڈر لگتا ہے معاف کریں, بیعت ہونے سے پہلے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک آیت پڑھی. میں نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ یہی مثال کر لو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس, یا کوئی آیت پڑھی. حضرت نے مسکرا کر فرمایا یہ اللہ کا کلام. میں نے فوراً حدیث شریف پڑھی. حضرت نے مسکرا کر فرمایا یہ حدیث شریف. میں نے بعد میں آدھی آیت اور آدھی حدیث شریف پڑھی. تکو میں تو نہ کہنا ایمان دیر نال کھلوندا ہے, کھلوت پہلی باری جانا چاہیے سی. پھر میں نے حدیث پڑھی, پھر میں نے ادھی حدیث تے ادھی قرآن دی. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا انی اتوب فی اليوم 100 مرہ. ادھی آیت تے ادھی حدیث گڑمڑ کر کے میں نے پیش کی. حضرت نے مسکرا کر فرمایا پہلا حصہ قرآن ہے, دوسرا حصہ حدیث ہے. پھر میں نے ایک عرب شاعر کا شعر پڑھا, ذکر المحبت یا مولا یا اسکرانی. جو ہی میں نے یہ پڑھا نا تو حضرت جلال سے اٹھے اور اٹھ کر فرمانے لگے مولوی جی ہن بس بھی کرو, تساں قرآن چ ازما بیٹھے ہو, حدیث وچ ازما بیٹھے ہو, ادھی ادھی مکس بھی کر بیٹھے ہو, ہن یہ سارا کام چھڈ کے تو عرب کے شاعر کے پیچھے ہو گئے. میرے کلیجے کے ٹکڑوں یہ بڑے دوربین لوگ ہوتے ہیں. مت دیکھو نہ پوچھن خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھن کو. یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں, ان کی محبت ضائع ہوگی؟ دب کے بولو آخری باری ضائع ہوگی؟ کیسے ضائع نہیں ہوگی یار؟ پیلے پٹکے والے دھیان کریں. بھائی موسیٰ علیہ السلام لنگ گئے, اشرفی بھائی موسیٰ علیہ السلام لنگ گئے, پیچھے ایک رہ گیا. اچھا جی وہ غرق نہیں ہویا. قبلہ تھوڑا نام نہیں آتا, آخر چ میں سارے دا شکریہ ادا کرساں, تھوڑا نام ہے پگ علی سرکار لے گیا.
नाराज ना होए। मेरे कलेजे के टुकड़ों, मेरी आंखों के तारों, मेरे बेटों, मेरे भाइयों, एक गर्क नहीं हुआ, एक गर्क। ऐ मेरी गल सुन लीजिए तो गल पूरी 1.25 करोड़ की हो जाएगी। एक गर्क, अच्छा जो गर्क नहीं हुआ ना वो फिरौन का वजीर था। पढ़िए इमाम फखरुद्दीन राजी को, देखिए शेख शहाबुद्दीन खवाजी को, पढ़िए हजरत बजदवी को, कि वो जो नहीं गर्क हुआ वो फिरौन का। अच्छा फिरौन का वजीर है, उन्होंने तो तबाह होना चाहिए, वो तो मशवरे दे दे के ले आया, नहीं होया। मूसा अलैहिस्सलाम जब गुजर गए ना, पटके वाले ध्यान, पटके वाले भाई ध्यान करें, जब मूसा पाक आगे निकल गए ना, इंज करके पीछे तकया, सारे ही गए, एक खड़ा हुआ है। आपने फरमाया परवरदिगारा तेरी बख्श कहां गई? वो जो तू मेरे साथ वादा था तेरा पे तू लंघ तो पीछे वेखिया करदा क्या इन्हां नाल? मैं लंघ गया, वो तेरी बख्श कहां है, गिरफ्त कहां है? ये गिरफ्त में नहीं आया। मूसा अलैहिस्सलाम बड़े जलाली सन, गल्लां बड़ियां डाढ़ियां कर जांदे सन। आदर तेरी गिरफ्त च नहीं आया। सुनो ओए सुनो, वो कलमा पढ़ने वाले, कराची में बैठने वाले, हजरत किबला के कदमों में बैठने वालों, सुनो, और तुम्हें तुम्हारे रब का वास्ता है, जाग कर सुनो। जब ये जुमला हजरत मूसा ने अर्ज किया तो जवाब आया, मूसा गौर कर, कोई वजह होगी ना जो छोड़ दिया है। अजय तुम सुभान अल्लाह नहीं करनी, तुम बाद विच करनी है, तुम आन दियो सुभान अल्लाह, मुकाम आन दियो। ये सुन्नी जड़े ने ना ये बेतुकी भी सुभान अल्लाह आख देंगे। एक दिन मैं आख्या भाई तुहाडे विचों कोई आदम अलैहिस्सलाम दा जेड़ा नहीं पुत्र हाथ खड़ा करे, फटोफट दो चूहा खड़ा कर। हाँ तो एक दिन एक मौलवी साहब तकरीर पे करते सर, मैं भी उस स्टेज पे बैठा था, मौलवी साहब ने फरमाया अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम नूं ते माई हव्वा पाक नूं जन्नत विचों जदों कढ़िया ना तो बड़ी रोंदे आप निकले, तो पूरी कौम अगों आखण लगी सुभान अल्लाह, जन्नत क्यों निकले? सुभान अल्लाह आपने मुकाम पर कहना, किस पर? अर्ज की मौला ऐसे घर क्यों नहीं किया? जवाब दिया प्यारे कोई बात होगी गौर कर। अर्ज की परवरदिगारा गौर तो कर रहा हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बात है जिसकी वजह से ये बच गया। तुझे नहीं मानता मुझे पक्का पता है, जब तुझे नहीं मानता मुझे कहां से मानेगा? तेरा भी मुनकर है, मेरा भी मुनकर है। फरमाया मुनकर है, थोड़ी पगड़ी उत्ते में कर रहा हूं। फरमाया मुनकर है, गौर करना कोई बात है, गौर करना कोई। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे किबला मूसा पाक ने फिर अर्ज की परवरदिगारा मैं गौर कर बैठा हूं, मैंने आप दस क्या बात है? फरमाया मूसा जरा अपने कपड़ों की रंगत को देख और इसके कपड़ों की रंगत को देख। ये मेरे रोंगटे खड़े हो गए, देखो इधर, मैं कैसे निस्बत का इनकार कर जाऊं किबला अशरफी साहब? हम कैसे इन औलिया की खाके पाक का इनकार कर जाएं? हम तो कुरान पर हाथ रखने को तैयार है कि अगर जहन्नमी भी ले आओ इनकी बारगाह में तो अल्लाह के फजल से गौस पाक के कदमों से वो जन्नती बनकर उठेगा। क्या देखो, रिसालत, नाराए ताकी, हाथ उठाकर बोलो नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। फरमाया गौर कर, इसके कपड़ों की रंगत कैसी है, तवज्जो रखिएगा, गौर कर इनके कपड़ों की रंगत कैसी है। अर्ज की परवरदिगारा आज इसके कपड़ों की रंगत वही है जो मेरे कपड़ों की। फरमाया या मूसा इन्नल्लाह ताला ला युअज़्ज़िबु बिसूरति सिद्दीक, ये तेरे रब का कानून है कि जो सूरत उसके दोस्त की सूरत से मिलती है वो उस पर भी कभी अजाब नहीं फरमाता। मुबारक हो आपको, आपकी कोई बात तो शेख से मिलती है ना। आप इस दरवाजे पर बैठे हो, किसी की दाढ़ी मिलती है यारो, किसी की टोपी मिलती है यारो, किसी का पटका मिलता है और यारो किसी का दिल मिलता है यारो, किसी का आंसू मिलता है, कुछ तो है ना। ये तो हदीसे कुदसी है, फयक़ूलु मलकुम मिनल मलाइकति ला नाफीहिम फुलानुन लैसा मिनहुम,
یہ بھی بڑا رولا ہے کہ بلا پگڑی علی سرکار فی ہمت من ہوم فی ہمت من وچ ہونا اور گل ہے وچوں ہونا اور گل ہے کہ بلا وچ ہونا اور گل ہے وچوں ہونا وہ فرشتہ آ گیا اس نے کہا وہ بڑی لمبی چوڑی حدیث ہے ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یطوفون فی الطرق یلتمسون اہل الذکر وہ فرشتے زمین پہ پھرتے پھرتے ہیں وہ تقدیر جناب کون ہے تو کیا کر رہا ہے ذکر والے کو ڈھانپ لیتے ہیں یخفون باجنحتہم ثم عرجوا الی السماء پھر رب علیہ پس ٹر جانے پھر جا کے عرض کرتے ہیں جناب یکبرونک و یحمدونک و یسبحونک و یہللونک تیری تعلیل بیان کرتے تھے تیری تسبیح بیان کرتے تھے تیری تکبیر بیان کرتے تھے یا اللہ جنت مانگتے تھے دوزخ سے پناہ طلب کرتے تھے تیری بارگاہ میں اور یا اللہ پھر پوچھتا ہے میں نے تکیا نہیں تکیا جی تک دے تو کیا کر دے اور ہو ہا کر دے جنت کیوں جنت تکی نے نہیں تکی جے تک لیندے تو کیا کر دے اشدہم طلبا اور منگ دے اچھا دوزخ تکی نے آکھے نہیں تکی نے جے تک لیندے آکھے اشدہم فرارن اور نس دے اللہ پاک فرماتا ہے گواہ ہو جا پھر سارے اللہ فرماتا ہے گواہ ہو جا پھر اے سارے منہ چوں آکھو پھر سارے منہ چوں بولو پھر سارے اے لفظ بولو پھر سارے اے لفظ سارے والا بولو پھر بولو کیڑے سارے نکے مٹے وڈے پگڑی شریف ٹوپی شریف مفرل شریف رومال شریف جیکٹ شریف جھبا شریف توتی شریف جو بھی آوے گا میرے عبد القادر جیلانی کی نگاہ کا شکار ہوتا ہی جائے اللہ فرماتا ہے کہ پھر میں سارے قد غفرت لہم سارے فیقول ملک من الملائکہ فرشتہ بابی نہیں تھا یہ دماغ میں رکھنا فرشتہ بابی لیکن وہ ہمارا عقیدہ پکا کرنے کے لیے پلا ہوئے اس فرشتے دا جڑا بول پہ وہ سنیوں کے عقیدے پر مور لگوانے کے لیے فیقول ملک من الملائکۃ لا نفی فلان لیس منہم یا اللہ انہاں وچ ایک ایسا سی جڑا انہاں وچوں نہیں سی ہن سمجھو نے کہ بلا بھائی وچ ہونا اور گل ہے وچوں ہونا اور گل ہے ان میں ایسا تھا جو ان میں سے نہیں تھا اللہ پاک فرماتا ہے جہانا اس گل نو چھڑ ہم نے بخش دیا ہے قوم القوم لا یشکا جلیسہم ہم وہ قوم ہے وہ ہم ان کے بغل میں بیٹھنے والے کو کبھی بدبخت رہنے دیتے ہی نہیں تو دوستو یہ اہل بیت کی محبت یہ دروازہ حضور مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبرد مثواہ اللہ پاک آپ کا فیضان ہمارے صدور میں پہنچائے یہ دروازہ اہل بیت کا دروازہ ہے ولایت یہاں ہے شریعت یہاں ہے طریقت یہاں ہے حقیقت یہاں ہے اور میں قبلہ حضور بندہ نواز جب میں وہاں بیٹھا نا میرا اپنا ایک مزاج ہے ملنگ سلنگ بندہ ہوں اپنا ایک میرا مزاج ہے میں جنہوں او گل پڑھی ہے نا فرمایا کہ محب کا محبوب کی ذات میں فنا ہو جانے کا نام توحید ہے یہ جملہ جب میں نے پڑھا نا تو مجھے کملی والے آقا کی قسم ہے اسی وقت میرا دل حضور خواجہ اشرف سمنانی کے قدموں کو چوم کے لوٹ کے آیا یہاں بیٹھا یہ جو جملہ لکھا ہوا ہے نا یہ بڑی اوپر کی بات ہے یہ نچلے طبقے کی بات نہیں ہے یہ اس طبقے کی بات ہے جہاں پر دل کی طرح دماغ بھی دھڑکنا شروع کر دیتا ہے اور جہاں پر آنکھیں دیدار نہیں کرتی دل بھی دیدار مصطفیٰ سے سرشار ہوتا ہے یہ وہ دروازہ ہے جہاں آپ بیٹھے ہیں اور مجھے بھی اللہ پاک نے یہاں حاضری کا شرف دیا ہے آج اس عاجز کی تقریر جو تھی یا گفتگو جو تھی وہ ملتان میں تھی ملتان شہر میں میرے آقا و مولا ماوا و ملجا قبلہ و کعبہ مشفق و مہربان حضرت والا شان آپ نے ایما فرمایا اشارہ فرمایا تو میں کچے دھاگے سے بندھا ہوا آ گیا کچے دھاگے سے بالکل کچے دھاگے سے اور آپ کی ذات سے جو میرا تعلق ہے وہ از روئے ایمان دنیا کی کسی بھی میرے کو اتنا پیسہ الحمدللہ ہے کہ جنہوں اتھے یقین نہیں ہے میرے خلیفے تھے آئے ہوئے نے انہوں نے پوچھو پنجاب وچ میرے تو زیادہ پیسے اللہ مفتی یا مولوی کوئی نہیں تے ہون تک پریشان نے حیدرآباد میں تھا تو اس وقت بھی لوگ پریشان تھے یہ پیسہ کتوں آتا ہے 5 ایجنسیاں کم کر دیا رہی ہیں یہ نوٹ نئے نئے تقسیم کرتا ہے کہاں سے لاتا ہے
تو بڑی بڑی لوگوں نے ٹو لگائی کہاں سے، ان کو خبر ہی نہیں ہے کہ بستر لگا ہوا ہے میرا مصطفیٰ تیری گلی میں. کسی پیسے کی وجہ سے حضرت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا کسی وجہ سے حضرت کے ساتھ میری عقیدت صرف اور صرف کسی خاص راز کی وجہ سے ہے. وہ میں نہ تمہیں دسدا، چونکہ جڑا دس دیتا جائے وہ راز رہندا نہیں، جڑا دسیا جائے وہ راز. کسی نے راز دی تعریف کیتی ہے کہ جڑا دسیا نہ جائے، جڑا دسیا نہ جائے. حضرت کا ایک قلبی تعلق ہے اس عاجز کے ساتھ، اس درگاہ کے ساتھ. حضرت کی یہ ذرا نوازی ہے. میں اپنے بھائی قبلہ اشرفی صاحب محمود اشرفی صاحب کا شکریہ بھی ادا کروں گا، جنہوں نے حضرت صاحب قبلہ کو میری گردن پکڑنے کے لیے اشارہ فرمایا، اور حضرت نے پھر مجھے گردن سے پکڑا بالکل ایسے جیسے غوث پاک نے چور کو پکڑا تھا. تو میں حضرت کے قدموں میں آیا، اور میں یہاں پر جتنے علماء موجود ہیں انا تراب و اقدامکم، میں آپ میں سے ایک ایک کا قبلہ جی حضور آپ کا یہاں سے قبلہ حضور کا شکریہ کرتا ہوں، حضور شامی صاحب سے آپ کا بیٹا، آپ کا آپ کا بھی پتر، میرا مسلک ہو رہا ہے، عشق ہے میرا مسلک، آپ کا آپ کا آپ کا آپ کا جتنے حضرات علماء کرام ہیں، آپ کا میرے قبلہ و کعبہ آقا و مولا مربی نعمت جو حضور جلوہ گر ہیں، آپ کا دونوں ہاتھوں جوڑ کر شکریہ ادا. حضرت قبلہ آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا. آپ تھوڑی تھوڑی وہ شراب عشق پیتے بھی ہیں اور مجھے تھوڑی سی پلاتے بھی ہیں، آپ کا بہت شکریہ. اور حضور قبلہ ڈاکٹر صاحب بندہ نواز کا بے پناہ شکریہ، بے پناہ شکریہ. اور میں بلکہ واللہ العظیم رب کائنات کی قسم ہے، میں یہ کہتا ہوں ابھی میں اجمیر شریف جا رہا ہوں انشاءاللہ اگلے اسی ماہ میں اللہ کے فضل و کرم سے، اور وہاں بھی درگاہ شریف سے براہ راست انشاءاللہ گفتگو ہوگی، اور دلی شریف سے اور کلیئر شریف سے الحمدللہ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کمال نہیں ہے، بلکہ یہ اولیاء کاملین کی سلیکشن ہے. یہ اولیاء کاملین کی کیا ہے؟ سلیکشن ہے، سلیکشن ہے. یہ وہ جسے سلیکٹ کرتے ہیں اور جسے وہ مقبول کر لیتے ہیں. خدا کی عزت و ناموس کی قسم، میں لگے ہاتھوں آپ کو حالی محبوب الہ پاک کا ایک اشارتاً بات کرتا ہوں. ایک مرتبہ لنگر خانے شریف میں سامان ختم ہوا، 6 لاکھ بندہ محبوب الہ کی درگاہ میں ایک وقت کا لنگر شریف کھاتا تھا. یہ تاریخ برنی والے نے لکھا ہے کہ ایک روز جو محبوب الہ پاک کے آستانے پر لنگر شریف پکتا تھا 6 لاکھ افراد کھاتے تھے. 70 اونٹوں پر پیاز کا چھلکا اٹھا کر باہر پھینکنے جایا جاتا تھا جو ایک روز کے لنگر میں استعمال ہوتا تھا. تو حضرت خواجہ محبوب الہ کی بادشاہ سے تھوڑی سی ٹسل ہوئی، یعنی بادشاہ یہ ہوندے نے جڑے پیسے والے نا بڑے ہوندے نے خودکارے ہوئے ہوندے نا، وہ تھوڑے سے بگڑ جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں شاید فقیروں کا دھندا ہم سے چلتا ہے، حالانکہ یہ ان کی غلط فہمی ہے. فقیروں کے پاس وہاں سے آتا ہے جہاں سے ان کے باپ کا بھی گمان نہیں پہنچ سکتا. تو حضرت محبوب الہ کے خدمتگار نے کہا حضور بندے چوکھے آ گئے، تو لنگر بھی ہے کچھ نہیں. آپ نے فرمایا دریا سے پار لے جاؤ اونٹوں کو اور وہاں سے سامان لاد کر لے جاؤ. دریا کو کراس کیا گیا تو پرلی طرف جب گئی، یہ فوائد الفوائد شریف میں لکھا ہوا ہے، حضور علی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ملفوظات میں لکھتے ہیں کہ جب وہ لے گئے تو پار جب لے کر گئے دریا سے تو وہاں پر ایک آبادی نظر آئی، اور آبادی میں جناب وہاں پر گیہوں ہے، چاول ہیں، چنے ہیں، اور وہاں پر گھی وغیرہ سارا کچھ. تو انہوں نے کہا یہ بوریاں اٹھاؤ اور لادو اور لے جاؤ. جب وہ بوریاں اٹھا کر لے کر چلنے لگے، خواجہ احمد حسن اور خواجہ احمد اقبال جو حضرت محبوب الہ کے لانگری ہیں، وہ انہوں نے جا کر کہنے لگے حضور بل بتلائیں کتنا ہے. انہوں نے کہا جاؤ اس جگہ کا نام ہے نظام آباد، جاؤ اس جگہ کا نام ہے نظام آباد، یہ بل تمہیں ہم کیا دیں، یہ جتنا بھی یہ شہر ہے نا یہ ہمارا نہیں ہے، یہ نظام الدین اولیاء کا آباد کیا ہوا ہے. جب وہ واپس آئے دریا پار کر کے پیچھے پلٹ کے دیکھا تو وہاں پر کسی آبادی کا نام و نشان نہیں تھا. محبوب الہ کے قدموں میں حاضر ہوئے، سارا معاملہ پیش کیا تو آپ نے فرمایا دوستو اس مسئلے کی کھوج نہ لگاؤ، فقیر کے دروازے پر جو آتا ہے نا اتنا سمجھ لو خود نہیں آتا، فقیر کی کشش باطنی اسے کھینچ کے لے آتی. تو یہ فقیر جمال الدین جو یہاں آیا ہے یہ خود نہیں آیا، یہ کشش باطنی ہے، وہ آپ میں بھی ہے اور وہ ان میں بھی ہے، اور ان اور ان کی کس چکر میں پڑھوں. وہ مجھے کسی فقیر کا جملہ ہے وہ صرف آپ کے لیے اور کسی کے لیے بھی نہیں، صرف آپ کے لیے. انہوں نے کہا آر کہوں تو آر ہے، پار کہوں تو پار، پکڑ کنارہ بیٹھ جائے یہی آر تو یہی پار.
اگر سمجھ میں آ جائے تو یہی کافی ہے، وما توفیقی الا باللہ۔ ہاں آخر میں حضور مفتی اعظم سندھ و بلوچستان، آپ کے گھر میں چونکہ ہم نے ایک رات گزاری، آم کھائے اور آپ کا نمک کھایا، آپ کے گھر میں پراٹھے بہت سونے بنانے وہ بھی کھائے، اللہ پاک آپ کا سایہ ہم پر تا دیر سلامت رکھے، آپ کے فیضان کو عام فرمائے اور آپ کے وجوز و برکات سے ہمیں مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔